السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وسائر اہل کلماتک اجمعین دائما ابدا سرمدا دہر الداہرین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے ہم سب مل کر حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع امم نبی اکرم دائم الکرم، عرش کی شوکت فرش کی زینت بے سہاروں کے سہارے، اللہ کے پیارے احمد مجتبیٰ حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ حقیقی طور پر مدد فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، وہی سب کی مدد فرماتا ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ یہ وہ سورت ہے جس کے کئی نام ہیں، جس میں سے ایک نام ہے ام القرآن۔ اس کی مشہور و معروف آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ جبکہ دنیا دارالاسباب ہے، ہر ایک آدمی دوسرے کے لیے معاون ہے، ہر ایک شخص دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اور مدد ہر ایک دوسرے کی کسی نہ کسی طرح سے کرتا ہے، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان کہ ہم تجھی سے مدد چاہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پر مدد فرمانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ جو کسی کی مدد کرے، کسی کی تکلیف دور کرے، کسی کی مصیبت میں کام آئے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی مدد اور اس کی توفیق سے بندہ دوسرے کی مدد کر سکتا ہے۔ تو ویسے تو سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، مگر حقیقی طور پر مدد فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کہ اس کو کسی نے اس لائق نہیں بنایا، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس نے اس کو مدد کرنے کے قابل بنایا، بلکہ وہ خود ہے جو سب کی مدد فرماتا ہے اور سب کو اس لائق بنایا ہے کہ اپنے اپنے لحاظ سے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یہاں مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو، اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دو چیزیں
نماز اور صبر، یہ صبر کرنا یہ صفت ہے، اور نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو ان دو چیزوں کو اختیار کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ان دونوں میں سے نماز وہ ہے کہ اگر آدمی نماز صحیح طور پر پڑھنے لگے، نماز کا عادی بن جائے، تو یہی نماز اس کو تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک یعنی بلا شبہ نماز بے حیائی اور بری بات سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا کہ ہر ایک کے پاس نفس ہے، نفس امارہ برائیوں کی طرف ابھارتا ہے، اور لذتوں کی طرف نفس مائل ہوتا ہے، مگر جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز وہ نسخہ ہے اور وہ دوا ہے کہ بندہ برائیوں سے رک جائے گا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو مدد ملے گی وہ صرف نماز سے ہی نہیں، بلکہ تمہیں سبب بھی اختیار کرنا ہوگا، سبب بھی اختیار کرنا ہوگا۔ سبب کیا ہے؟ صبر کرنا، صبر کرنا، ضبط کرنا اپنے نفس پر، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا۔ نفس برائیوں کی طرف اگر کھینچتا ہوا لے جاتا ہے، لذتیں کھینچتی ہوئی اپنی طرف مائل کرتی ہیں نفس کو، تو بندے کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے، وہ اپنے اوپر قابو رکھے، اپنے نفس پر ضبط کرے، اور اس طرح سے وہ صبر کا دامن پکڑے رہے۔ جب صبر جو کہ سبب ہے اس کو بھی پکڑے رہے گا، اور نماز جو کہ برائی سے بچنے کا نسخہ ہے، یہ دونوں چیزیں جب آدمی اختیار کر لے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا محبوب بن جائے گا، اور ان دونوں چیزیں اس کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ یہ صبر اگر غور کریں تو یہ ایسا وصف ہے کہ اگر آدمی اس چیز کو اپنا لے، اپنا وصف صبر کو بنا لے، تو بندہ بہت سی برائیوں سے بچ جائے گا۔ آدمی کو نفس جو ہے وہ برائیوں کی طرف ابھارتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کا آدمی مزاج رکھتا ہے، اس کی طرف دل مائل ہے، مگر اپنے اوپر صبر کر کے وہ اس چیز کو ترک کر دے، صبر ہے۔ بے حیائی کی طرف نگاہیں اٹھ رہی ہوں، اور ایسے میں اگر وہ اس وقت ضبط کر لے، اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر بے حیائی کی طرف نظر اٹھانے سے اپنے آپ کو بچا لے، تو یہ صبر ہے۔ لذتیں آدمی کو اپنی طرف ابھار رہی ہوتی ہیں، حرام اپنی طرف اگر بلائے، لذت و سرور اور نشہ آور چیزیں اپنی طرف نفس کو ابھار رہا ہو، ایسے میں انسان اگر اپنے نفس کو قابو میں رکھے تو یہ ہے صبر۔ صبر یہ نہیں ہے کہ جو کچھ کہنا ہے، مثال کے طور پر آدمی کو غصہ آتا ہے، کسی نہ کسی بات پر وہ غصہ ہوتا ہے، اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات دیکھتا ہے، اس پر وہ چراغ پا ہو جاتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ جو کچھ منہ میں آتا ہے وہ بک جاتا ہے۔ گالیاں بکنے کے بعد جب اس کو سکون مل جائے، تب اگر وہ کہے کہ میں صبر کرتا ہوں، تو اس کو صبر نہیں کہیں گے۔ عمدۃ القاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک عورت کے پاس سے کہ جو قبر کے پاس کھڑی ہو کر رو رہی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا تشریف لے جاتے ہوئے کہ اے عورت، اللہ سے ڈر،
اور صبر کر، یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، اور وہ عورت سمجھ نہ سکی کہ یہ ذات کون ہے جو مجھے صبر کی تاکید کر رہی ہے۔ وہ یہ کہنے لگی کہ کہنے والے اپنے تو کیا جانتا ہے کہ مجھ پر کیسی مصیبتیں آ پڑی ہیں، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دے۔ اسے بتایا گیا کہ یہ جو تشریف لے گئے تجھے صبر کی تلقین کرتے ہوئے، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ نبیوں کے امام ہیں، یہ جو ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو بڑی شرمندہ ہوئی اور حضور علیہ السلام کے دولت سرائے اقدس پر پہنچ کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے پہچان نہ سکی تھی کہ وہ ذات آپ کی ہے، اور میں نے اس طرح سے کلمات کہے، حضور میں اب صبر کرتی ہوں، میں اب صبر کرتی ہوں۔ تو حضور نے برملا ارشاد فرمایا کہ صبر تو صدمے کے ابتدائی وقت میں ہوتا ہے، صبر صدمے کے ابتدائی وقت میں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حقیقی صبر تو وہی ہے کہ جب بندے کو مصیبت پہنچے اس وقت آدمی ضبط کر لے، اس وقت آدمی اپنے آپ کو قابو میں رکھ لے، اور جب سکون آ جائے، وقت گزرنے کے بعد سکون مل جانا، یہ صبر نہیں ہے بلکہ یہ تو غم کو بھلا دینا ہے۔ جبکہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے، مصیبتیں گھیرتی ہیں، تو اس وقت آدمی کو قابو میں اپنے آپ کو رکھنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا اور تقدیر الہی پر راضی رہنا، یہ بڑا دشوار ہوتا ہے۔ تو اس وقت جب صدمہ پہنچے تو صدمہ پہنچنے کے وقت ہی ابتدائی وقت میں اگر بندہ صبر کر لے تو یہی وہ صبر ہے کہ جس پر اجر و ثواب ہے، اور اسی پر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ صبر کرنا اپنا وصف بنا لے۔ جب بندہ صبر کرے گا تو پھر صبر کرنے کا ایسا عادی ہوگا کہ جس طرف جائے گا، جہاں جائے گا، اگر اس سے تکلیف پہنچے گی صبر کرے گا۔ روزمرہ زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ کہیں کسی سے کچھ جو ہے اونچ نیچ ہو گئی، کسی کا پیر پر پڑ گیا، کسی کا ہاتھ لگ گیا، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، آدمی غصے سے جو ہے چراغ پا ہو جاتا ہے، غصے میں بے قابو ہو کر کچھ نہ کچھ کلمات اپنے منہ سے ایسے نکال دیتا ہے کہ بعض دفعہ وہ ہاتھ پائی تک کے نوبت پہنچ جاتی ہے۔ مگر جب بندہ صبر کرنے کا عادی ہو جائے گا تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرے گا۔ آپ دیکھیں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین نفوس قدسیہ ہیں، مگر ان کو تکلیفیں پہنچی، مصائب نے گھیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو مصیبتیں اور آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے اور ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہ آپ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جانور اور دولت سے نوازا تھا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جانوروں کی ہزاروں کی تعداد تھی، اونٹ اور بکریاں سے بھرا ہوا میدان تھا، اور آپ کی اور بہت سی اولاد تھی، اور کھیت اور باغات تھے۔ مگر ایک وقت آیا کہ ان کا سب کچھ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، مکان گر گیا، مکان کے نیچے آپ کی اولاد دب کر ہلاک و برباد ہو گئی، جتنے جانور تھے سب ہلاک و برباد ہو گئے، کھیت اور باغات تھے یہ بھی سب خاکستر ہو گئے، برباد ہو گئے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے اس کا ذکر کیا جاتا تو اللہ کی حمد کرتے اور فرماتے کہ یہ تو اللہ کا تھا، اللہ نے جب تک میرے پاس رکھا تھا اس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، مگر اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا۔ اور اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، آپ کے بھائیوں نے اندھے کنویں میں ڈھکیل دیا، اس کے بعد ایک قافلہ تجارت کی غرض سے جا رہا تھا، کنویں سے نکالا اور منڈی میں بیچ دیا، اس کے بعد ایک عرصے تک آپ قید و بند کی زندگی میں رہے مگر صبر کرتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے، یہاں تک کہ
روتے روتے بینائی چلی گئی، مگر آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اسی طرح سے اگر انبیاء کرام کو دیکھیں تو انہوں نے صبر اختیار فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ کے کافر و مشرک نے کیسے ایذائیں پہنچائی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا تک نہیں فرمائی، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، جہاں تک کہ ایک وہ وقت آیا کہ وہ جو مسلمانوں پر حاوی ہو چکے تھے، طرح طرح سے تکلیفیں دے رہے تھے، سب جو ہے وہ مغلوب تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج کا وہ دن ہے کہ جس دن جو بھی اپنے ہتھیار رکھ لے اس کو معافی ہے۔ سب کافر و مشرک تھر تھرا رہے تھے، کانپ رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ آج تو ہم مغلوب ہیں، مارے جائیں گے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت تو صبر کا مظاہرہ فرمایا، اور فتح مکہ کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی بخش دی۔ تو صبر یہ ایسا وصف ہے کہ آدمی اگر مسلمان ہے تو اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے ایمان میں تقویت آئے، میرا ایمان مضبوط ہو جائے، میں سچا مسلمان ہو جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ یہ دو چیزوں کو لازم پکڑے، نماز کی پابندی کرے اور صبر اختیار کرے، تو اللہ تبارک و تعالی انسان کی، مسلمان کی زندگی کو کامیاب بنا دے گا۔ دنیا و آخرت دونوں میں آدمی کی فلاح و بہبودی اسی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، ہم نے جو کچھ سنا پڑھا کہیں کسی قسم کی کوتاہی ہوئی اس معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا فضل فرمائے اور ان پر اپنا سکینہ نازل فرمائے، اور ان کے مخالفین یہود و نصارا تمام ان کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کفر کو مغلوب فرمائے اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔